ناظرین، ریاست بنام ظہیر وغیرہ کیس جو ہے وہ نیا رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلیکیشنز جو ہیں مدعی مقدمہ کی جانب سے اور ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہیں۔ آج بھی بروز جمعہ کچھ اہم سماعتیں ہوئی ہیں سٹی کورٹ کراچی میں اور سندھ ہائی کورٹ میں، اور ہم وہاں پر موجود تھے۔ یہ کیا سماعتیں تھیں، کیا اپلیکیشنز دائر کی گئیں، 2 گھنٹے تک جبران ناصر کیا دلائل دیتے رہے، میڈیکل کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے، کل چلان پیش ہونا ہے، کیا پیش ہو سکے گا، اور ملزمان نے پولیس کے خلاف ہی کیوں درخواست دی ہے، اور پولیس پر تو یہ سوالے نشان اٹھتے رہے ہیں، ان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ ملزمان کو رعایت دے رہے ہیں۔ تو اب ملزمان ورسز پولیس کیوں ہو گیا؟ ملزمان نے پولیس کے خلاف ہی توہین عدالت کی درخواست کیوں دے دی ہے؟ تازہ ترین تفصیلات آج کی جو سماعت کا احوال ہے، جو آج دن پر سماعت ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ایم ایل او کی بات کرتے ہیں، میڈیکل لیگل اوپینین۔ اس پر آئی او جو کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، انہوں نے اپلیکیشن دائر کی تھی مجسٹریٹ صاحب کے پاس کہ ایم ایل او کروانے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ پھر آج جو ہے جو جبران ناصر صاحب ہیں، انہوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کی ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں، کیونکہ پہلے مجسٹریٹ صاحب تھے، اب اس سے اوپر والی جو عدالت ہے یعنی ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ان کی عدالت میں یہ اپلیکیشن دی گئی ہے کہ ایم ایل او کروانے کی اجازت دی جائے۔ اب اس پر عدالت نے پوچھا بھی صحیح کہ کیا ہمارا اختیار ہے ہم اس پر سماعت کر سکے، تو انہیں کہا گیا بالکل آپ کا اختیار ہے اور آپ اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی طویل ترین سماعت تھی، 2 گھنٹے تک جو ہے وہ جبران ناصر صاحب نے دلائل دیے اور عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ایم ایل او کروانے کی اجازت دی جائے۔ دوسری جانب جو ملزمان ہیں ان کے وکیل بھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بھی دلائل دیا کہ ایم ایل او کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق مطلب جو ہمیں وہاں پر فیل ہوا ہے یا ہماری اسیسمنٹ کہہ لیں کہ عدالت ہمیں کنونس ہوتی ہوئی نظر آئی ہے جبران ناصر صاحب کے دلائل کے اوپر۔ اس کی تفصیلات تو یہ ہیں کہ ابھی تک فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جبران ناصر صاحب کے بقول، اور جو ہم نے سٹاف سے جا کر پوچھا عدالت کے، ان کے بقول فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، جبکہ جو ملزمان کے وکیل ہیں ان کے بقول کل دوبارہ یعنی بروز ہفتے کو دوبارہ سے آرگیومنٹس ہوں گے اور فیصلہ محفوظ نہیں ہوا ہے۔ لیکن جبران ناصر صاحب کی طرف سے اور عدالتی سٹاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور کل بروز جو ہفتہ ہے اس کو یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اور ہماری اسیسمنٹ کیا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عدالت کنونس ہو گئی ہے ایم ایل او کروانے کے لیے، یعنی اب بچی کا میڈیکل ہوگا۔ اور اب اگر یہاں سے بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے یہ درخواست تو ابھی بھی اوپر والے فورمز موجود ہیں، ابھی ہائی کورٹ میں جا کر کہا یہ اپلیکیشن دائر کی جا سکتی ہے کہ میڈیکل کروایا جائے۔ اور میرے خیال سے جو میں نے باقی بھی کورٹ رپورٹرز جو ہیں سینئر، ان سے جو بات کی اور وکلا سے بات کی، ان کے مطابق میڈیکل لازمی ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی بچی اغوا ہوتی ہے تو اس کا میڈیکل لازمی کروایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر تشدد ہوا، اس کے ساتھ کیا معاملات رہے، تو وہ ساری جو معلومات ہیں وہ ایم ایل او کے ذریعے میڈیکل کے ذریعے پتہ چلتی ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر جو مزید دفعات ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر میڈیکل نہیں ہوگا تو وہ مزید دفعات جیسے 364 کی دفعات ہیں وہ پولیس نے نکال دی ہیں، 363 کی رکھی ہیں، وہ بھی ہیں اغوا کی، لیکن 364 کی نکال دی ہیں، اب وہ سنگین اور نان بیلیبل ہیں اور وہ نکال دی گئی۔ اگر میڈیکل ہو جائے تو مزید دفعات جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گی۔ تو ہماری معلومات کے مطابق یا اسیسمنٹ کے مطابق میڈیکل ضرور ہوگا۔ اگر یہ عدالت بھی کل ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر اوپر والی جو عدالتیں ہیں ان میں اپلیکیشن دی جائے گی اور ایٹ دی اینڈ ہو کر رہے گا ایم ایل او۔ اچھا، اور ملزمان جو ہیں وہ ہر صورت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایم ایل او نہ ہو۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ آپ کیوں اس کے خلاف ایم ایل او؟ اگر آپ صاف ہیں اور ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں تو پھر ایم ایل او کروانے کی اجازت دے دیں۔ اگلی بڑی اہم سماعت ہوئی ہے جناب سندھ ہائی کورٹ میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرٹن یوٹیوبرز ہیں جو کہ ملزمان کی فیملی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور بلکہ ان کے ساتھ ایک فریق بنے ہوئے ہیں، جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں اور ایز اے فریق جو ہے وہ اب اس کیس کو آگے پروسیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف مدعی مقدمہ کی جانب سے یہ اپلیکیشن آئی تھی کہ یہ ہمارے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں اور جھوٹے اور گھٹیا ہمارے اوپر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو ان کو اس پر پابندی لگائی جائے۔
تو سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ یہ مدعی مقدمہ کے حوالے سے اب کوئی بات نہ کریں، 5-6 لوگ ہیں، ان کو یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ مدعی مقدمہ پر کوئی الزامات نہ لگائے جائیں، کوئی گھٹیا اور کوئی ایسا پروپیگنڈا ان کے خلاف نہ کیا جائے، لیکن یہ لوگ نہیں رکے بلکہ عدالتی حکم کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ تو اب اس پر نئی اپلیکیشن جو ہے وہ آج دائر کی گئی اور عدالت کو کہا گیا کہ جو آپ کا پہلا آرڈر تھا اس کو نہیں مانا گیا اور وہ کام اسی طرح سے جاری ہے، جس پر عدالت نے پی ٹی اے کو جو ہے وہ طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور پہلے انہوں نے 15 روز دیے تھے، اب انہوں نے کہا کہ ان کی نشاندہی کرتے ہوئے جو انہوں نے باتیں کی ہے اس کے خلاف سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جائے۔ اور وہاں پر جو کورٹ رپورٹر موجود تھے ان سے جو بات ہوئی ان کے مطابق کہ یہ جو اپنے بیانات میں کہہ رہے تھے کہ ہم تو جب عدالت میں جائیں گے تو معافی مانگ لیں گے اور ہمارے پاس تو یہ بڑا ٹول موجود ہے کہ ہم جو بات مرضی کر لیں، وہاں پر جا کے ہم سب سے پہلے معافی مانگ لیں گے اور عدالت ہمیں معاف کر دے گی۔ تو کورٹ رپورٹرز کے مطابق، ان کے اسیسمنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں بھی عدالت نوٹ کر رہی ہے کہ یہ کس طرح سے مذاق بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جا کے معافی مانگ لیں گے لیکن باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری بڑی اہم آج کی سماعت تھی جس پر عدالت نے اب پی ٹی اے کو حکم دے دیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے کر رپورٹ جو ہے وہ دی جائے۔ تیسری بڑی اہم چیز آج یہ ہوئی ہے کہ جے آئی ٹی کی بات کی گئی ہے پولیس کی جانب سے۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا عدالت میں کہ چونکہ ہماری انویسٹیگیشن پر شروع سے سوالات اٹھ رہے ہیں، 4 آئی او انویسٹیگیٹنگ آفیسر چینج ہو چکے ہیں، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ جے آئی ٹی بنا دیں، یعنی جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے اس میں مختلف محکموں کے لوگ شامل ہوں گے، تو وہ جو تحقیقات کرے گی وہ صاف اور شفاف ہوں گی اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگی، کوئی سوالیہ نشان نہیں ہوگا، تو آپ اس کی اجازت دے دیں۔ تو اس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن متوقع ہے کہ اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے تو پھر عدالت جے آئی ٹی کا جو ہے وہ حکم دے دے گی۔ اچھا، اب یہ لوگ جو ہیں جو ملزمان ہیں یہ اپنی چالوں میں پھنستے جا رہے ہیں، یہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں اور بدماشی میں آ کر اپنا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے ابھی ایک اپلیکیشن دیا گزشتہ روز توہین عدالت کی پولیس ہی کے خلاف، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جو پہلے عدالتی حکم آیا تھا سندھ ہائی کورٹ کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی کو زہیر کے ساتھ بھیج دیا تھا، تو پھر پولیس کو چاہیے تھا کہ یہ مقدمہ ختم کر دیتی، لیکن مقدمہ ختم نہیں کیا گیا، تو انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ تو اس طرح جب ہم پہلے تو یہ الزام لگاتے تھے، کویشچن مارک تھا پولیس پر کہ یہ رعایت دے رہی ہے، جب ملزم کو لایا جاتا ہے عدالت میں تو پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ رعایت دی گئی ہے، ان کے خلاف سنگین دفعات نکالی گئیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے خلاف ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اب ملزمان نے پولیس ہی کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشن دائر کر دی اور ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دی ہے، اور اس حوالے سے ان کی بدماشی چیک کریں گے۔ انہوں نے یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرف سے یعنی مدعی مقدمہ کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست آئے گی تو پھر ہماری طرف سے بھی توہین عدالت کی درخواست آئے گی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید درخواستیں جو ہم وہ دائر کریں گے، یعنی ان کا مقصد ہے کہ جتنے بھی لیگل آپشنز موجود ہیں وہ استعمال کیے جائیں اور کیس کو ڈیلے کیا جائے، تاخیر کا شکار کیا جائے، تاکہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ مدعی جو ہے وہ کیس لٹکتا رہے گا اور مدعی جو ہے وہ ڈسپوائنٹ ہوتا رہے گا اور پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹتا رہے گا۔ تو لیکن جو پولیس کے خلاف انہوں نے محاذ کھولا ہے اس کا ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوگا، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عدالت نے بھی یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہماری کوئی حکم عدولی نہیں ہوئی، ہم نے کہیں ایسا کسی آرڈر میں نہیں لکھا کہ پولیس کو کوئی آرڈر دیا ہو کہ آپ جو ہے یہ کیس ختم کر دیں، تو ہم نے تو کہیں ایسا نہیں لکھا، تو آپ یہ کس بنیاد پر آپ پہلے ثابت تو کریں کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ تو بہرحال یہ جو کر رہے ہیں اور مزید جو کرنے والے ہیں، ان کے جو بھی صلاح کار ہیں وہ ان کو بہت الٹے مشورے دے رہے ہیں اور یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اور اب جیسے جیسے کارروائی آگے بڑھے گی آپ دیکھیے گا کہ معاملہ کس طرح ان کے خلاف جاتا ہے۔ اچھا، اب کل بڑی اہم سماعت ہونی ہے، 6 تاریخ کو بروز ہفتہ کے چلان پیش ہونا ہے، چلان کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو اسیسمنٹ ہے یا انالیسز کہہ لیں اس کے مطابق کل چلان پیش نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایم ایل او ہے۔ آج بھی میڈیکل کا فیصلہ نہیں ہو سکا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ محفوظ ہو چکا ہے، تو کل عدالت اگر سناتی ہے تو پھر پولیس کے پاس تو یہ جواز موجود ہوگا کہ ہمیں تو ایم ایل او کا مسئلہ ہے، اگر آپ پہلے کلیئر ہو جاتا تو ہم اپنی تفتیش اس حساب سے کرتے۔ تو ایم ایل او کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے کل پولیس جو ہے وہ چلان اپنا پیش نہیں کرے گی، اور ان کے پاس ایک جواز موجود ہے۔ 1 اگست کو جب ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ آج چلان آئے گا، اس دن بھی ایم ایل او ہی کی وجہ سے چلان پیش نہیں ہو سکا تھا، اور آج بھی کل بھی بروز ہفتہ یہی عذر پیش ہوگا اور چلان جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ اور دوسری طرف جو پولیس کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی بنا دے، تو اس کا مطلب معاملہ لمبا چلنے والا ہے، نئی تحقیقات ہوں گی تو پھر چلان جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جائے گا۔ تو
یہ تازہ ترین آج کی تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھی. اس سماعت کا کیا احوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. کل کی اہم سماعت کا بھی آپ کو بتا دیا. کل ہم سٹی گورڈ میں موجود ہوں گے. تازہ ترین وہاں کی تفصیلات اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کریں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. فیس بک پیج کو فالو کر لیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.